والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احوال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع پر عرض کیے جائیں گے، بس مختصر اتنا تاکہ آپ کو کچھ معرفت نصیب ہو جائے امام زین العابدین پاک کے حالات کی، کہ پھر کربلا کے بعد امام زین العابدین ہر دن روزے سے رہتے اور پوری رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ جب روزہ افطار کرتے وقت آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پھر آپ کو کربلا یاد آ جاتی اور آپ کھانے اور پانی کو دیکھ کر اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے کربلا کو یاد کر کے۔ حالانکہ جب وہ قافلہ مدینہ منورہ آیا تو حضرت ام سلمہ اتنا روئی کہ وہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کئی مرتبہ حضرت سیدہ صغرا فاطمہ وہ روتے روتے بے ہوش ہوئی، کیفیت ہوئی۔ امام پاک کی بھی یہی حالت ہوتی کہ جب کربلا یاد آتی آپ روتے رہتے، بہت روتے، اور کبھی کبھی روتے روتے آپ ہوش کھو دیتے۔ بہت کم لوگوں سے بات چیت کرتے، بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے۔ پھر ایسے حالات ہوئے، لوگ آپ سے آ کر باتیں کرتے۔ بعض لوگوں نے آ کر کے کہا، امام جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، ہم نے یزید کو چھوڑ دیا، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ اٹھیے، آپ ہمارے امام ہیں اور یزید کی حکومت ختم ہوگی، آپ حکومت کیجئے، پورے دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہ سب آپ کو امیر مان لیں گے۔ امام نے فرمایا، نہیں، میرے باپ کے ساتھ، میرے بڑے ابا کے ساتھ، میرے دادا ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب میں نہیں چاہتا کہ وہ کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں۔ میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے اور میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ دنیا کی طرف واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ آپ ہر ایک سے ملتے بھی نہیں، ہر ایک سے بات چیت بھی نہیں کرتے، بہت کم لوگوں سے ملتے اور بہت کم لوگوں سے گفتگو فرماتے۔ اکثر روایات کربلا کی یا تو سیدنا امام زین العابدین نے بیان کیا یا پھر سیدنا حضرت سیدہ زینب پاک نے بیان فرمایا۔ اکثر روایات ان لوگوں نے بیان فرمائی، کچھ باتیں سیدہ سکینہ کی بھی بیان کردہ ہیں، اور امام محمد باقر نے حضرت امام زین العابدین کے چونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں تو انہوں نے اپنے بابا سے سنا تو امام محمد باقر نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ آج کل امام محمد باقر کی روایات کو لوگ بڑی اہمیت دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، عبداللہ بن خالد نام کا ایک شخص ہے جو کربلا کی اکثر روایتیں امام محمد باقر کے نام سے بیان کرتا ہے، لیکن عبداللہ بن خالد کے نام سے یا خالد بن عبداللہ کے نام سے جو بھی روایتیں امام محمد باقر کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، چونکہ یہ شامی تھا اور یہ حرم پاک کے منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، تو یہ شخص بیان کرتا ہے واقعات کربلا امام محمد باقر سے، لیکن اکثر ایسی روایتیں بیان کرتا ہے کہ جس کو سن کر پڑھ کر کربلا کی حقیقت اور کربلا کی محبت دل میں پیدا ہونے کی بجائے انسان کربلا سے بدظن ہو جائے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ خالد بن عبداللہ یا عبداللہ بن خالد کے نام سے جو بھی روایتیں امام محمد باقر کے حوالے سے ملیں اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اکثر اس وقت بدعقیدہ جماعتوں کے مولوی اور خطبہ اسی کے حوالے سے ابن خالد یا ابن عبداللہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ راوی وہ بیان کرتے کہ امام محمد باقر سے روایت ہے، امام محمد باقر سے فلاں نے سنا۔ یہ ساری روایتیں وہ ناسبی جھوٹے خبیث نے بیان کی ہے اور اس نے سب کے سب گڑ دیا ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر نے تو یہ ڈائریکٹ دیکھی تھی، ڈائریکٹ سنا تھا، اور وہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر جن لوگوں نے امام محمد باقر کو، پہلی بات تو امام باقر کا تذکرہ اکثر تاریخ میں ملتا ہی نہیں، جن لوگوں نے کیا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال کے تھے اور 3 سال کے تھے،
اگر مان بھی لیا جائے کہ 2 اور 3 سال کے تھے تو 2-3 سال کے بچے کو شعور ہی کتنا ہوتا ہے. اور اگر بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں موجود تھے تو کیا بات ہے کہ سکینہ کا ذکر مل رہا ہے, سیدہ سکینہ کا ذکر ہے, حضرت ام رباب کا ذکر ہے, حضرت لیلہ کا ذکر ہے, حضرت شہربانو کا ذکر ہے, حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے, حضرت سیدہ جو ہے وہ حضرت عباس کی بیوی کا ذکر ہے, تو ان کی بیوی کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ محققین کی اپنی رائے ہیں, تحقیق اپنی ہے, لیکن بار بار ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت کوفہ کے دارالعمارت میں, کوفہ کے گورنر ہاؤس میں امام زین العابدین جب کھڑے کیے گئے سامنے, تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اس کو قتل کرو. تو قتل کرنے کی بات کی گئی, تو ساتھ ہی ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ ذرا چیک کرو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ. اس روایت کو صد الافاضل نے بھی لکھا, استاد زمن نے بھی لکھا, مفتی جلال الدین صاحب نے بھی لکھا, علامہ ارشد نے بھی لکھا, اور بھی ہمارے بڑے بڑے مورخین نے, جو وہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا کہ اس نے کیا کہا, اس کو چیک کرو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ. آپ مجھے بتاؤ, جو شخص ایک بچے کا باپ ہو تو کیا اس کو داڑھی نہیں نکل آتی؟ اس پر بالغ ہونے کے اثرات نظر نہیں آتے؟ وہ چیک کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ تو یہ چیزوں کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے. تو اس طریقے سے خاص طور پر غیر مقلدین حضرات زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں ان معاملات کو لے کر, تو تھوڑا سا ہوش سے ناخن لیا جائے. پہلے تو کربلا کے واقعات کا لوگوں کو انکار تھا, لیکن جب دیکھا کہ کربلا اور کربلا والوں پر پوری دنیا جانثار ہے, تب سبھی کربلا بیان کر رہے ہیں. لیکن سب کربلا بیان کرنے والوں کو ذرا یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کربلا کے نام پر کوئی سیاست تو نہیں کر رہا ہے, کربلا کے نام پہ کوئی بدگمان تو نہیں کر رہا ہے, کربلا کے نام پہ کوئی بدزن تو نہیں کر رہا ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام محمد باقر نے بیان کیا کہ امام حسین نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس کی بیعت کر لوں گا. بیعت ہی کرنا تھا, چلو تو پھر مدینہ منورہ سے مکہ کیوں آئے تھے؟ وہاں تو گھر بیٹھے بیعت ہو رہی تھی آرام سے, پھر یہاں آ کر کے کیوں بیعت کی بات ہو رہی؟ یہ سب جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, دجل ہے. امام حسین نے آخری تک یہ بات نہیں کی کہ مجھے لے چلو اور میں بیعت کر لوں گا. بیعت یہ ضرور کہا کہ میں یزید سے خود بات کروں گا, یہ بات اور ہے, لیکن یہ کہ میں بیعت کر لوں گا, بات کرنے اور بیعت کرنے میں کتنا فرق ہے, اس کا اندازہ ہر ذی علم کو ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں پر توجہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے, اور واقعات کربلا کے معاملے میں اللہ ہمیں مسلک اعتدال اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے, اور گفتگو کے درمیان کوئی لغزش اور خطا ہوئی تو اللہ اسے معاف فرمائے. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آخری عنوان جو کربلا سے متعلق ہیں وہ یزیدیوں کا انجام, اس پر گفتگو ہو جائے تاکہ یہ عنوان مکمل ہو جائے. حالانکہ مکمل میں نے پھر کہا, پہلے بھی کہا تھا, مکمل نہیں ہو سکتا یہ عنوان, لیکن یہ ہے کہ ایک سرسری مطالعے کے اعتبار سے اگر جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کو یہ ہو کہ مدینہ منورہ سے لے کر مدینہ منورہ تک تو بیان ہو گیا.